مجھ کو کیا پرکھنا، اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ تم میں سے کل بروز قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ درود پاک کی کثرت کیجیے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کیجیے۔ مرحبا کہتا ہوں تمام ناظرین کو۔ آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے اس پروگرام کا، اور اس میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ مدری چینل آپ کے لیے نیکی کی دعوت دینے، نیکی کی دعوت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آج بھی دو ایسے ٹاپکس کو زیر بحث لایا جائے، گفتگو کی جائے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد سے کنسرن کرتا ہے۔ پہلا ٹاپک تو سبھی کے ساتھ ہے، اور دوسرا بھی عمومی اعتبار سے دیکھیں تو شاید ہر شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ آج ان دو موضوعات پر ہم کلام کریں گے۔ پہلا ہے چھوٹا عمل بڑی نیکی، اور اس میں ہم انکریج کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان اعمال کا ذکر کیا جائے کہ ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑے عمل لگتے نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک ان پر کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو عمل کا جذبہ مزید بیدار ہوتا ہے کہ بھئی میں بھی نیک بن سکتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار نیک بننا جو ہے نا بڑا مشکل ہے، یا نیکی کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ نیکیاں کہ جن کا کرنا آسان ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا ٹاپک ہوگا۔ دوسرا موضوع ہوگا اختلاف رائے کو دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اختلاف رائے ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے۔ یہ کیسے خوبصورت ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین کس طرح مفید ہوتی ہے، یا اس کو کیسے مفید بنایا جا سکتا ہے، یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابتدا میں ایک کلام سنتے ہیں۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑا ہی پیارا ماشاءاللہ کلام پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کیا سناتے ہیں۔ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر کپڑے تمہارے نہیں ہوتے، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، بیدار ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔
صلی علی نبینا صلی علی محمد رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند اور کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ ہے اتنی تیری گفتگو پسند اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند
کو ان کے گناہ گار کی امید عفو کو، ان کے گناہ گار کی امید عفو کو پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، پہلے کرے گی آیت لا تقنطوا پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند، اور طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، طیبہ میں سر جھکاتے ہیں خاک نیاز پر، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، کونین کے بڑے سے بڑے آبرو پسند، صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے، دل بلبل کو تو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند، ہے خواہش وصال در یار حسن، ہے خواہش وصال در یار حسن، ہے خواہش وصال در یار حسن، آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند، کیوں اثر کو میری آرزو پسند، رنگے چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند، صحرائے طیبہ صحرائے طیبہ ہے، دل بلبل کو تو پسند، رنگ چمن پسند نہ پھولو کی بو پسند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کلام بھی شاندار اور پڑھا بھی خوب ماشاء اللہ، اور جنہیں جتنا سمجھ میں آئے تو کیا ہی بات ہے، اور الفاظ اس کے مفاہیم اور کلام کی خوبیاں بھی اگر معلوم ہوں تو یوں سمجھیے کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ اللہ پاک اس گھرانے پر کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائیں۔ برادر اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کی اپنی شان ہے، آپ کے بھائی جان کی الگ شان ہے، آپ کے بیٹوں کی اور جدا شان ہے۔ تو بہرحال ابھی وہ مہینہ بھی تو آنے والا ہے نا، جس میں پھر ہم جھوم جھوم کے امام اہل سنت کے تذکرے بالخصوص سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نعتیہ کلام، حمدیہ کلام، مناقب سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی رضا بھائی کیا کہیں گے، کیا اعمال آپ بیان کرنا پسند فرمائیں گے؟ بظاہر چھوٹے لیکن اجر میں ثواب میں بہت بڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور تصدق سے اس امت پر یہ خاص انعام و احسان ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے پچھلی امتوں سے عمریں کم ہونے کے باوجود ان کے اجر و ثواب میں دگنی یا اس سے بھی زیادہ
زیادتی فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس بات کی طرف بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس امت کی مثال اور پچھلی امتوں یہود و نصارہ کی مثال کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے کچھ مزدوروں کو اجرت پہ رکھا، ان سے یہ طے پایا کہ صبح سے ظہر کے وقت تک وہ کام کریں گے جس کے عوض انہیں ایک قرات اجر دیا جائے گا، اجرت دی جائے گی۔ صحیح۔ وہ آئے، انہوں نے کام کیا، وقت مکمل ہونے پہ انہیں ان کی اجرت دے دی گئی۔ یہ یہود تھے۔ پھر نصارہ کو بلایا گیا، کچھ مزدوروں کو بلایا گیا جن کی مثال نصارہ جیسی تھی، انہیں کہا گیا کہ ظہر سے عصر تک کام کرنا ہے جس کی اجرت ایک قرات ہوگی۔ صحیح۔ وہ آئے، انہوں نے کام کیا، انہیں بھی ان کے وقت کے بعد ان کی اجرت دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے چند مزدوروں کو بلایا جن کی مثال اے امت محمدیہ تم جیسی ہے، واہ۔ اور انہیں کہا گیا کہ تم نے عصر سے غروب آفتاب تک کام کرنا ہے اور تمہاری اجرت 2 قرات ہوگی، اللہ اکبر۔ وقت بھی کم اور اجرت بھی زیادہ۔ اور یہ تمہاری مثال ہے کہ اللہ نے تمہیں اجرت میں بھی زیادتی عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک نے تم پر احسان فرمایا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آگے حدیث کے الفاظ یوں ہے سبحان اللہ۔ کہ اگر وہ پہلے مزدور کہیں کہ ہمیں ہماری اجرت، انہیں اجرت کیوں زیادہ دی جا رہی ہے حالانکہ وقت کم ہے، تو حکم ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ آپ کو دیا گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہے وہ زیادتی فرمائے۔ تو ایسی کئی نیکیاں ہیں، اور خاص طور پر بالعموم تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو بھی حضور کے صدقے عطا ہوا ہے وہ نیکیوں میں زیادتی اور کم عمروں کے باوجود چند مختصر اعمال میں بہت زیادہ اجر و ثواب اکٹھے کرنے کی بہت ساری ایسی صورتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 100 بار سبحان اللہ پڑھ لے تو وہ ایسے ہے جیسے 100 حج کرنے والا۔ واہ، کیا بات ہے۔ ایک ہی دن میں 100 حج، کیا بات ہے۔ صبح و شام پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ اچھا، ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بڑے بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی جس میں ان کی اور وضاحت بیان کی گئی، کیسے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے تو یہ 5 نمازوں میں اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ 150 بنتے ہیں، لیکن اس کا ثواب 1500 کے برابر ہے۔ واہ، کیا بات۔ یعنی پڑی 150 ہیں لیکن یہ میزان میں 1500 ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جو شخص سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے تو یہ ہیں تو 100 لیکن میزان عمل میں 1000 کے برابر ہیں۔ واہ، یہ بھی روایت میں بیان۔ جی، یہ بھی روایت کے اندر موجود ہے سنن ابن ماجہ کی۔ میرا خیال ہے کہ 2-3 روایتیں بیان ہوئی ہیں، تو ناظرین اس کا کلپ جو ہے بعد میں نکال لیجئے گا اور ان کی گنتی جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا۔ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے پروگرام۔ تو سب سے جو خوبصورت بڑی بات جو ابتدا میں ہم نے سنی کہ مجموعی اعتبار سے ہی اس امت کو اجر میں زیادہ دیا گیا۔ اچھا عدنان بھائی کچھ بیان کریں گے پچھلی امتوں کی کیا عمریں تھیں؟ جیسے اس روایت میں بیان ہوا تو ہو سکتا ہے ناظرین میں کئی ایسی تعداد ہو جن کے لیے یہ معلومات بھی نہیں ہوں، ایگزیکٹ فگرز نہ بھی یاد ہو تو کمپیریٹیولی جیسے اس زمانے میں جو ایوریج ایج ہے وہ 60-70 کے آس پاس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ، مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہے، لیکن پچھلی امتوں میں کیا ہوا کرتا تھا؟ طویل عمریں ہوا کرتی تھی پہلی امتوں میں، اور اس بات کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے اگر جناب سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی اور 1000 سال سے زیادہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر، پھر جو ان کی امتیں ہوا کرتی تھی ان کی عمریں بھی ایسے 500 سال، 800 سال، 700 سال، اور مطلب 40-50 والا معاملہ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہے۔ یہ چونکہ سرکار علیہ السلام کی امت اللہ کریم کو بہت پیاری ہے تو اس لیے یہ کام تھوڑا کرتے ہیں، اللہ کریم اجر و ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جو لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اور اس کے اندر اس کا جو شان نزول ہے وہ ہی اس پر تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو پہلی امتوں کی عبادت گزاروں کے تذکرے سرکار علیہ السلام فرماتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو ہم سے بڑھ جائیں گے اعمال میں، نیکیوں میں، اور اسی طرح جو ہے وہ صالح عمل جو ہے ان کی عمریں زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں۔
ہماری عمر کم ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، سورہ قدر پوری کی پوری نازل ہوئی، جس کے اندر کہا گیا کہ لیلۃ القدری خیر من الف شہر، یہ جو ایک رات ہے اس کے اندر عبادت کرنا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر خاص فضل ہے، خاص کرم ہے۔ افضل کا فرمایا گیا، خیرن، کتنا خیر ہے، کتنی بھلائی ہے، کتنے درجے زیادہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنے اعتبار سے کسی چیز کو لمیٹڈ کرتے ہیں، کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ پھر اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عام آدمی کہتا ہے 100 سے زیادہ دوں گا، تو 100 سے زیادہ دوں گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر بھائی 100 سے کوئی 2-4 زیادہ جو ہے اتنی ہی بات ہوگی، لیکن یہاں معاملہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، خیر من الف شہر، رب کا خیر کیسا ہے، اللہ تبارک جس کا قلیل جو ہے وہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو سب کا سب ہے یہ قلیل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک، اور یہاں خیر کا لفظ ہے کہ 1000 رات کے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، ان سے بڑھ کر ہے، ان سے خیر کے اندر زیادہ ہے۔ تو یہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے، اور یہ ان کا اپنا یعنی کوئی ذاتی عمل دخل نہیں ہے، یہ صدقہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جو نسبت ہے اس نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کو بھی یوں کہہ لیں 4 چاند لگا دیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ تصور ہی محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی کہ اس امت میں پیدا ہوتے ہی جیسے نا کہ اوپننگ بیلنس ہے کسی چیز کا کہ بھائی آپ یہ کام شروع کریں گے تو یہ تو آپ کو مل ہی جائے گا۔ تو خالی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بلا تمثیل کہ اب ہم اس امت میں پیدا ہوئے تو یہ فضائل، یہ کمالات نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے حصے میں آ گئے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں مزید کتنا حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کتنی جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے 10 کا تو اللہ کریم نے کنفرم وعدہ فرما ہی لیا ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالھا، سبحان اللہ، جو بندہ ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے 10 تو ہے ہی ہے۔ یہ تو یوں کہہ لیں کم از کم جو ہر بندے کے لیے ہے، ایک نیکی جو کرے گا 10 کا ثواب اس کے لیے پکا ہے، اور بقیہ پھر جتنا اخلاص ہے، جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے بندے نے کام کیا ہے تو اتنا اس کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پر میں ایک واقعہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے وہ میزان دکھا جس کے اندر لوگوں کے عمل تولے جائیں گے۔ اچھا، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو اللہ کریم نے آپ کو وہ میزان دکھایا جس میں وزن کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میزان اتنا بڑا، اس کے 2 پلڑے، ایک پلڑا اتنا بڑا کہ مشرق و مغرب میں اس کے اندر آ جائیں، سما جائیں، اور پھر بھی وہ بھرے نہ۔ فرمایا دوسرا پلڑا جو تھا شمال و جنوب اس کے اندر آ جائیں لیکن پھر بھی وہ نہ بھرے۔ اس کی اتنی وسعت دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام غش کھا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جب افاقہ ہوا، طبیعت بحال ہوئی، تو پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا کس بندے میں طاقت ہے کہ وہ اپنی نیکیوں سے اس کو بھر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں بھر سکتا، اتنا بڑا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے نبی، جس بندے سے میں راضی ہو جاؤں گا نا، اس کے ایک کھجور جو اس نے صدقہ کی ہوگی میں اس ایک کھجور سے نیکیوں کے پلڑے کو بھر دوں گا۔ واہ، کیا بات ہے۔ تو جب بھی بندہ کوئی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، کیا بات ہے۔ وہ ایک کھجور بھی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جب دے گا تو وہ ایک کھجور بھی نیکیوں کے پلڑے کو پر کر دے گی، بھر دے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کتنی پیاری موٹیویشن کی بات ہے۔ ہم بعض اوقات دل چھوٹا کر دیتے ہیں نا اور ہمت توڑ دیتے ہیں۔ اچھا، بڑے نیکوکاروں کو دیکھ کر ترغیب ضرور پکڑنی چاہیے، موٹیویشن ہونی چاہیے، زیادہ کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں اور درست ہیں، اور یہی درست ہے۔ لیکن آپ سے اگر کوئی ایک بھی عمل ہو جائے تو اس پہ بھی رب کا شکر ادا کریں اور اس کی رحمت پہ نظر رکھیں کہ میرا عمل میرے اعتبار سے ہے، میں ناقص، میرا عمل بھی چھوٹا، نہ اس کے اندر کوئی ٹھکانہ ہے اخلاص کا، لیکن اس عمل پر جس نے اجر دینا ہے وہ بڑا رحمان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اور کتنی خوبصورت بات آج سیکھنے کو ملی کہ اتنا بڑا میزان عمل، اور جب سوال کیا گیا تو
تو ایک معمولی سے عمل کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہاں۔ کہ اگر رب راضی ہو جائے بے شک۔ تو چھوٹا سا عمل بھی اتنے بڑے میزان کو بھر سکتا ہے. تو یہ رب کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، یہ بھی ہم سنتے ہیں. بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی طرف مزید کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا یہ ٹاپک لینے کا ہمارا مقصد بھی ہے کہ بعض اوقات ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات دل چھوٹا کر دیتے ہیں، بعض اوقات ایسا محسوس کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میں کچھ کر بھی پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. لیکن امام نووی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، تو اس کی جو شرح فرمائی ہے 40 کی اس کے ضمن کے اندر، تو وہاں پر یہ بحث ہے یا گفتگو کلام ہے کہ جو عمل خوف سے کیا جائے وہ افضل ہے یا جو عمل اللہ اکبر، امید سے کیا جائے وہ زیادہ افضل ہے. دو وجوہات ہوتی ہیں نا، ہم یا تو خوف سے کوئی کام کرتے ہیں یا کسی امید پر. تو ساری گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے جو نتیجہ نکالا کہ رب سے محبت، شوق اور اس سے امید کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ خوف سے کیے جانے والے عمل سے زیادہ بہتر ہے. تو اپنے اندر ایک امید، رب کی رحمت پر امید، اس کے فضل پر نظر رکھنا، یہ اپنے اندر جو ہے وہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ چھوٹا عمل رب کی رحمت سے ضرور بخشوائے گا. ایاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، آپ کے اعمال کا ذکر کرنا پسند فرمائیں گے. جی اسد بھائی، اعمال کو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں اعمال کی، ایک فرض ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ نفل ہے. فرض تو وہ اعمال ہیں کہ جن کا کرنا ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے جی. اور نفل جو ہے وہ اعمال ہیں، وہ نیکی کہ جس کا کریں تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. ابھی جیسے آپ ذکر فرما رہے تھے کہ ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے. آپ دیکھیے اسد بھائی کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں رغبت اور حرص پیدا کرنے کے لیے عطا کیے گئے، سبحان اللہ. تاکہ ہماری ان اعمال کی طرح نہیں، چھوٹے اعمال پر بڑا اجر و ثواب جو ہے یہ ہمیں رغبت دلانے کے لیے اور شوق پیدا کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ ذرا سا زبان کو حرکت دیں یا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم یہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا. اچھا اسد بھائی، ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی کاموں کے اندر ہم کس طرح مشقتیں جھیلتے ہیں، کس طرح ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو شب و روز اپنے کام کاج کے لیے، بزنس کے لیے ہماری سٹرگل کتنی ہوتی ہے، ہماری محنت کتنی ہوتی ہے، ہماری مشقت کتنی ہوتی ہے. بس اوقات بیماری بھی ہے، سر میں درد بھی ہے، طبیعت بھی نہیں چاہ رہی ہے، پھر بھی جو ہے وہ ہم کام کاج کو ٹائم دیتے ہیں، ہم بزنس کو ٹائم دیتے ہیں، ہم کام کاج کے لیے جاتے ہیں، جیسے بھی دھکا مار کر گھر سے نکلتے ہیں. لیکن جب نیکیوں کی باری آتی، اچھا اس کے ریوارڈ میں ہمارے پاس ہے کیا؟ یار اگر جائیں گے تو 4 پیسے ہاتھ میں آئیں گے، کچھ کام کریں گے تو جو ہے وہ نفع ملے گا، اس کے جو ہے وہ بدلے میں رقم ملے گی، تو اس سے ضروریات جو ہے وہ پوری ہو سکیں گی. تو اس کا صلہ جب سامنے ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ مشقت برداشت کر کے بھی خود کو جو ہے وہ اس کام کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. تو ذرا ہم غور تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے عطا فرمائے. تو اگر ہم اس کی طرف تھوڑی سی مشقت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیسے انعام ہمیں نصیب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رضا نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت نصیب ہوگی. اور جو بشارتیں حدیث پاک کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال پر عطا فرمائی گئی ہیں، وہ بشارتیں ہم آسانی کے ساتھ جب وہ سیکھنے میں، لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے اسد بھائی، اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اصل میں نیکی کرنا بعض اوقات مشکل نہیں ہوتا، نفس اس کو ہمارے لیے مشکل بنا دیتا، نفس جو ہے وہ اس کو ہمارے اوپر جو ہے وہ بوجھ بنا دیتا ہے، جس کے سبب ہم جو ہے وہ نیکی کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. حالانکہ دیکھا یہ گیا اسد بھائی کہ اگر بندہ نیکی کا سٹیپ لے، شروع کرے، تو بس اوقات جو ہے وہ جب نیکی کرتا ہے نا تو جو اس کو روحانیت اور سکون ملتا ہے، کہتا ہے یار یہ پہلے کیوں نہیں کیا میں نے. یعنی سٹارٹ لینے کی دیر ہوتی ہے، سٹیپ لینے کی دیر ہوتی ہے. جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکی کرنے کے راستے جو ہے وہ آسان فرما دیتا ہے. اچھا اور آپ دیکھیے کہ مطلب ہم چھوٹی سی مثال لیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب ہم یہ اسی بات کو خالی لے لیں، یہ کتنا چھوٹا عمل ہے کہ صرف ہم اپنے دل میں ارادہ کر رہے ہیں کہ مولا میں یہ کام کروں گا، میں یہ تیری رضا کے لیے کروں گا. اب ہم کریں، اس نیت پر بھی ثواب، کرنے پر جدا گانا ثواب،
اور اگر وہ بالفرض نہ کر سکے تو نیت پر تو ثواب کہیں پر بھی نہیں گیا. ماشاءاللہ. اس کی ایک وضاحت یہ بھی کی گئی کہ نیت پر ایک ثواب تو مل جائے گا جی, اور جب عمل کریں گے جیسے ابھی بیان ہوا تو 10 اس کی نیکیاں جو ہے وہ ملیں گی. اور نیت تو ایک ایسی بات ہے کہ نہ ہاتھ ہلانا ہے, نہ سر ہلانا ہے, نہ پاؤں ہلانا ہے, نہ بستر سے نکل کے کہیں جانا ہے, کچھ بھی نہیں کرنا نا. یعنی کہ نیت تو نیت ہے. ہاں وہ ہونی پختہ چاہیے, یعنی وہ نیت ہونی چاہیے, وہ خام خواہ خیال نہیں ہونا چاہیے. بالکل پختہ نیت ہے, آپ واقعی ارادہ کرتے ہیں کسی اچھے کام کے کرنے کا, تو اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اچھا, دیر از نو لمیٹیشن. ایسا بھی نہیں ہے کہ 2 نیتیں آپ دن میں کر سکتے ہیں یا 4 کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جتنی چاہیں نیتیں کریں, بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیتیں کریں. ایک شخص کا واقعہ ہے نا کہ قحط کا کہیں پہ زمانہ تھا, تو وہ اس نے ارادہ کیا کہ کاش میرے پاس اگر غلہ ہوتا, تو ڈھیر تھا شاید ریت کا, اس طرح کی روایت ہے, تو میں اتنا بھی ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. تو اسے خبر دی گئی کہ تمہارے اس پختہ ارادے, بھلے اس نے کیا نہیں ہے نا, اس کے پاس تھا اس وقت, تمہیں اتنا اجر اور ثواب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا دے دیا گیا. تو اب نیت سے آسان چیز تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا. اچھا, موٹیویشن کی آپ بات کر رہے تھے ایاز بھائی جی, ایک بات میں یہاں پر ناظرین کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو موٹیویشن دی جاتی ہے وہ بزنس کے بارے میں دی جاتی ہے. جی, جتنی آپ کتابیں پڑھ لیں, اس میں سافٹ سکلز کی کتابیں پڑھ لیں, کمیونیکیشن سکلز کی پڑھ لیں, دنیا کے اندر یوں سمجھے کہ جتنی بھی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں یا موٹیویشنز ہو رہی ہوتی ہیں, تو 99% ان سب کا اینڈ جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے. یعنی کہ جتنی بھی چیزیں لوگ سیکھتے ہیں تو بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے سیکھتے ہیں. ایون کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں تو بھی اس لیے کہ میری پرسنالٹی اچھی ہوگی تو میرا بزنس اور میرا یہ اچھا ہوگا. ایک دفعہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ حاضر تھے, تو اسی طرح کا ایک موضوع نکلا. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ کسی جگہ پر کوئی حوالہ دیا تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, کہ بزرگان دین کے لیے نیکیاں کرنا اتنا آسان اور ہمارے لیے نیکی کرنا اتنا دشوار کیوں ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہم مشقت اٹھاتے ہیں دنیا کے لیے, کیونکہ دنیا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں آج ایک دن کی مزدوری کروں گا تو شام کو مجھے مل جائے گا, اور اس پر ہمارا بڑا اعتقاد اور اعتماد ہوتا ہے. میں 30 دن جو ہے وہ جاب کروں گا تو 30 دن کے بعد سیلری مل ہی جائے گی, 1-2 دن اوپر نیچے ہوگی لیکن مل ہی جائے گی. اچھا, بزنس کرتا ہے آدمی, ڈیل کرتا ہے, تو بھائی 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد مجھے پیمنٹ مل ہی جائے گی. تو دنیا چونکہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے ہوتی ہے, تو ہم اس کو یقینی سمجھتے ہیں, تو اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, اور ساری کوشش کرتے ہیں. یعنی دنیا کا ایسا کمانا ایک ایسا کام ہے کہ جس میں موٹیویشن کی حاجت نہیں ہے, ساری دنیا لگی ہوئی ہے کمانے کے لیے. نیکی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا اجر ملے گا مرنے کے بعد. اب مرنا پڑے گا نا, اب جنت میں جانے کے لیے تو مرنا ضروری ہے. جب برزخ میں جو اگر کسی کو کوئی اجر ملے گا تو اس کے لیے بھی مرنا پہلے ہے, جنت میں بھی مرنے کے بعد ہی بندہ جائے گا. تو تھوڑا سا وہ بعید ہے, اگرچہ بعض نیکیوں کا جو ریوارڈ دنیا میں دیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن اکثر کے اعتبار سے. تو انہوں نے فرمایا کہ بزرگان دین کے نزدیک آخرت ایسی ہی یقینی ہوتی ہے جس طرح عام آدمی کے لیے دنیا یقینی ہے. یعنی وہ ہم تو یہ سوچتے نا یار پتہ نہیں کب ملے گا نہیں ملے گا, ہمارا ایمان, ہمارا اعتقاد, ہمارا اللہ کی رحمت سے ملنے والی جو چیزیں اس پر وہ کامل یقین ویسا نہیں ہوتا. تو بزرگان دین اولیاء کرام اس کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ میرے لیے جنت میں درخت, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, اور جو آسائشیں ہیں اور جو سواریاں ہیں, ان کو وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا کو جی. تو اس لیے ان کے لیے یہ کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو کاش ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے, ہم اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائیں, تو انشاءاللہ میرے رب نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جھوٹا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے, غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. تو جب ایک سیٹ پر ہمارا یقین ہے کہ 30 دن کے بعد وہ ضرور دے گا, جب میرے باس نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرے گا, جبکہ یہ غلط کر سکتا ہے لیکن میرے رب کا وعدہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے
اور یہ نیکیاں بظاہر جو چھوٹی ہیں وہ بھی ہم ضرور کرنے میں کامیاب ہوں۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی مولا، مولا مولا بچایا الہی، وہ اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا، اللہ میرے اللہ کچھ فرما رہے۔ یہاں پر اسد بھائی ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے جیسے ابھی یہ بات ارشاد فرمائی، کوئی اگر کامیاب بزنس مین ہے یا کامیاب دنیاوی طور پر ہے تو جب اس کی ہسٹری دیکھی جاتی ہے تو یہ بات نظر آتی ہے کہ اس نے مشقت کتنی اٹھائی ہے، اس نے محنت کتنی کی ہے، اس نے اس کے لیے اسٹرگل کتنی کی ہے، بعض اوقات 16 18 20 گھنٹے کام کیا ہوتا ہے، محنت اور مشقت کی ہوتی، تب جا کر آج وہ ایک کامیاب بزنس مین بنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم جن اللہ والوں کو، جن نیک ہستیوں کو، جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، جن کے ہم چاہنے والے ہیں، یہ بھی جو اخروی اعتبار سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسٹیٹس دیا ہے، جو منصب دیا ہے، ان کی جو ہمارے دلوں میں قدر ہے، جو محبت ہے، آج سالوں بعد بھی جو ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کے راستے میں اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے ساری رات شب بیداریاں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، علم دین حاصل کیا ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی یہ اعزاز اور انعام عطا فرمایا ہے کہ ان کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اور قیامت میں بھی ان کی جو ہے وہ شان بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ہوگی۔ تو یہ بالکل ہمارے لیے مثال ہے کہ جس طرح ہم دنیاوی لوگوں سے دیکھ کر ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بزنس مین ہے، کتنا کامیاب شخص ہے، تو بالکل اسی طریقے سے نیک لوگ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ موٹیویشن کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور ہم ان کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف چلنے والے بنیں۔ اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا، افضل العبادتی احمزوہا، افضل عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اگر آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نیکیوں کی جستجو کے لیے اگر مشقت اٹھائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیں پھر ثواب بھی اور ثواب بھی اور انعام بھی انشاءاللہ الکریم ویسے ہی جو ہے وہ ملے گا۔ یا ایک چھوٹے سے عمل کی طرف اسد بھائی توجہ دلانا چاہوں گا، اذان کا جواب دینا۔ آپ دیکھیے اسد بھائی، بس اوقات یہ 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، 5 ٹائم جو ہے وہ ہم اذان سنتے ہیں بس اوقات، لیکن جواب دینے سے جو ہے وہ ہم محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ صرف زبان کو حرکت دی جائے تو آپ دیکھیے کہ روایتوں کے مطابق 2,64,00,000 نیکیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 5 وقت کی اذان اور اقامت کا جواب دے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ 2,64,00,000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 2,64,000 درجے بلند ہوتے ہیں، 2,64,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ. صرف 5 وقت کی اذان و اقامت کا ہم جواب دینے والے بن جائیں. ماشاء اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کے جب انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خوشخبری اور بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہے. واہ. ایک صحابی رسول نے جب یہ بات سنی تو آپ دیکھیے صحابہ کرام کا بھی انداز مبارک کیسا تھا. جستجو ہوئی کہ ان کا عمل تو دیکھیں کہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ان کے گھر پہنچ گئے اور گھر جا کر جب ہم معلوم کیا کہ ان صحابی رسول کا عمل مبارک کیا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی. تو ان کی بیٹی صاحبہ نے بتایا کہ ان کا عمل مبارک یہ تھا کہ جب آذان ہوتی تو یہ اہتمام کے ساتھ اس کا جواب دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے بظاہر جو وہ کتنا چھوٹا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ اس پر انعام ایک جو ہم نے وہ سنا جو نیکیوں کی صورت میں گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کی صورت میں اور ایک یہاں پر جو وہ جنت کی بشارت کی صورت میں بخش دینے کی صورت میں جو وہ کتنا آسان ہے اذان کا جواب دینا. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ناظرین عموماً لوگوں کو پتہ ہی ہوتا ہے, توجہ نہیں ہوتی کہ جیسے جیسے جو کلمات کہے جا رہے ہیں بس انہی کا رپلائی آپ نے کرنا ہے اور اسی میں جو ہے وہ صرف جو اقامت کا جواب ہے تو اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے وہ یاد کر لیا جائے. کوئی اتنا دشوار نہیں ہے. تو چھوٹا عمل ہے لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ. دران بھی میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ تسبیح کی بات ہوئی, نیت کی بات ہوئی, اذان کی بات ہوئی تو ایک بہت ہی پیارا عمل ہے اور یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. اچھا اس کو بھی ہم نے خود ہی اپنے لیے دشوار بنایا ورنہ آپ یقین کریں ہم پر جو میرے آقا کے صدقے کرم ہیں جو کسی امت پر ایسے نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے اور وہ ہے میرے رب کا کلام قرآن مجید ہیں. آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہوئی اور ہم اس امت میں خوش قسمت ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے اس امت کے لیے جو خاص طور پر نازل کی گئی. اس کتاب کی تلاوت اللہ اکبر یہ کتنا اجر ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. جو زیادہ کرے تو ظاہر ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے اور یہ وہ کلام ہے کہ جو دلوں پر اثر رکھتا ہے. جو قرآن کے وہ بیان کیے جاتے ہیں قرآن کی جو اس کی خصوصیات ہیں تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ دلوں پر اثر کرتا ہے. اور آپ سب کو تجربہ ہوگا یعنی کہ کوئی کتنا ہی بظاہر نیکیوں سے دور ہو بھلے وہ کچھ بھی ہے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا داڑھی شریف رکھنے کی سعادت ملی نہیں ملی کچھ بھی ہے وہ لیکن آپ یقین کریں کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو جب قرآن کی آواز کانوں میں آتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے. ایک عجیب اس کا سحر ہے ایک عجیب اس کا لطف ہے. تو کچھ اگر قرآن کی تلاوت کے کیا فضائل ہیں ہماری موٹیویشن کے لیے اگر بیان ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود ایک تو اچھا قرآن مجید کے تعلق سے بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن مجید خود تلاوت کرنا اور ایک ہے سننا. سبحان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرمایا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے. صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ بندے کے دل کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی محبت یوں مزید جو ہے وہ جاگزی ہوتی ہے بڑھتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت پیارا قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے سنا کرتے تھے. دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے تو سرکار علیہ السلام نے سنا اور فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے لحن داؤدی میں سے حصہ عطا فرمایا ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سماعت فرما رہے ہیں تو میں اور زیادہ ترنم کے ساتھ پڑھتا اور زیادہ اچھے انداز میں پڑھتا. تو قرآن مجید فرقان حمید سننے کا بھی ذہن ہونا چاہیے پڑھنے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. یہ وہ عظمت و رفت والی کتاب ہے کہ آپ دیکھیے جس کو جس انداز میں پڑھنا اس کی تلاوت کرنا عبادت, اس کو چھونا عبادت, اس کی زیارت کرنا عبادت. یعنی جب آدمی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر اس کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو چھو بھی رہا ہے اس کا اجر و ثواب عبادت وہ جدا ہے, زیارت کر رہا ہے یہ جدا اجر و ثواب ہے اور پھر جو کلمات زبان سے ادا کر رہا ہے ان کا اجر و ثواب جدا ہے. اب اس میں کیا تکلف ہے یعنی قرآن کو کھول کر دیکھنا یعنی اس میں اگر غور کریں کوئی ثواب کی نیت سے اگر صرف اتنا بھی کر لے. اور اب تو بہت آسان ہو چکا ہے. پہلے مطلب
ایک اہتمام اگر کرنا پڑتا ہے۔ اہتمام کرنا پڑتا تھا، اگر ذہن ہو بندے کا تو اب یہ موبائل ہے، ہم اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ دنیا جہان کے اس سے مسائل اور اپنی جو ہے نا وہ سہولیات اس سے حاصل کریں گے۔ اس کے اندر آپ قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کر بھی سکتے ہیں، زیارت بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، دیگر جو ہے وہ اور کام یعنی ایک الگ سے پھر کچھ رعایتیں بھی چونکہ موبائل فون سے تلاوت کی شریعت نے بیان کی ہے، علماء جو مفتیان کرام ہے ان سے وہ معلومات بھی لے لی جائیں۔ سب سے اور پھر زیادہ جو ہے- جی سب سے بہترین جو چیز ہے آپ نے جو سننا ہے جی واہ تو سبحان اللہ، تفسیر پوری کی پوری آپ کے ہاں ہاتھ جی۔ میں ہے۔ یعنی اگر پورے قرآن کی تفسیر آپ کو کہیں لے جانا ہوتی ہے آج سبحان سے اللہ۔ موبائل سے ہاں پہلے، جی۔ اس کے اندر آپ کے پاس تفسیر ہے، صراط الجان کی 10 جلدیں لے کر بندہ 10 جلدیں لے کے، اچھا پھر اس کے اندر ایک قاری کی قرات نہیں ہے نا، آپ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ جو شائع واہ کیا وہ واہ۔ ایک سے زائد قرآ کی آواز میں شائع کیا ہے۔ اچھا تفسیر بھی آپ بالتفصیل پڑھنا چاہیں تو وہ موجود ہے، واہ۔ سننا چاہیں تو وہ موجود ہے، ماشاءاللہ۔ چلے خوشخبری بھی آپ کو میں دیتا جاؤں، تفسیر صراط الجنان مکمل تلاوت اور رکن شورا عبدالحبیب بھائی کی آواز میں اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ شائع ہو چکا، جو سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، نہیں پتہ تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ پھر مفتی صاحب نے 2 جلدوں پر مشتمل تعلیم القرآن کے نام سے ایک اور تفسیر جو ہے وہ تحریر فرمائی، جو مختصر ہے، اس کی الحمدللہ ریکارڈنگ آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے۔ واہ اب وہ فنیشنگ کے مراحل میں، اور ان قریب آپ اس کے بھی کلپس جو ہے وہ وائرل بھی دیکھ پائیں گے اور مکمل بھی آپ اس کو حاصل کر پائیں گے۔ تو میں یہاں پر گزارش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کو سننا اور پڑھنا اپنی روٹین کے اندر رکھیے، اور ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، یعنی آسان نیکیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم 3 حروف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم جدا ہے۔ اور اگر آپ نے الحمد شریف پڑھی تو آپ غور کر لیں، ہر سورت کی ابتدا میں نا اس کے کلمات اور حروف کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ سورہ بقرہ اگر پڑھ لی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایک حرف پر 10 جو ہے وہ نیکیوں کی بشارت ہے، حرف پر، لفظ پہ نہیں۔ تو غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے اور پھر کوشش ہے۔ میں اگر چھوٹی سی کوشش کے ساتھ بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے بہت سارے ذرائع بنائے، اور یہ سب ہے مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اگر وہ کوئی اچھا کام کر بھی لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کا ریوارڈ یا اس کا بدلہ ہے وہ دنیا میں اس کو دے دیا جائے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری بہاریں، یہ ساری جو ثواب ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سوئچ کریں گے ہم سیکنڈ ٹاپک کی جانب، اگر کوئی بات کرنا چاہیں مختصر تو کر لیں، ورنہ پھر ہم دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دوسرا ٹاپک ہے ہمارا اختلاف رائے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یوں کہوں کہ بچے سے بوڑھے تک اختلاف کرتا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، ہیں؟ اس میں میرے ساتھ بچے بھی ہوں گے، ناظرین میں 2 بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، اور آج دن میں بہت چیزوں پر اختلاف ہو چکا ہوگا۔ 2 بوڑھے اگر موجود ہیں تو ان میں اختلاف ہو چکا ہوگا، میاں بیوی اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کا اختلاف تو پھر ضرب المثل ہے نا، بہت کچھ کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ ساس اور بہو اگر ساتھ بیٹھی ہیں تو ان کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو پولیس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہوگا، باس کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہوگا۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور پارٹنر ہے آپ کا کوئی تو پارٹنرشپ کے اندر اختلاف ہوتا ہوگا۔ ایون کہ آپ نے کہیں پر ٹریول کرنا ہے، 4 دوست مل کر جا رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پر چلتے ہیں، تو اس کی پلاننگ میں بھی دسیوں اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتی ہے کہ کیسے جائیں، کون سی سروس بہتر رہے گی، کون سے شہر میں جانا ہے، کون سی ٹرین پکڑنی ہے، کھانا کون سا لینا ہے۔ آپ کبھی شاپنگ کرنے جاتے ہیں کسی کے ساتھ تو وہاں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ کلر اچھا ہے، یہ کلر اچھا نہیں ہے۔ یعنی یوں کہیے کہ پیدا ہونے سے مرنے تک چھوٹا سا بچہ، یعنی کہ چھوٹا سا چند سال کا بچہ بھی اختلاف کرتا ہے، اور بوڑھوں کی تو پھر کیا ہی شان ہے، ان کا کسی ایک چیز پر چند کا جمع ہو جانا تو یہ پھر ایک زبردست کام ہے۔ تو اتنا وسیع یہ ٹاپک ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر اس کو دشمنی سمجھ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات بڑے بڑے
جھگڑے جنم لیتے ہیں اور اس کی ابتدا اختلاف رائے ہوا کرتی ہے. تو اس پر ہم کچھ کلام کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کو ہم کیسے اپنے لیے پازیٹیو بنا سکتے ہیں اور اس میں جو معاشرتی طور پر کمزوری ہے اس کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں. پہلے رضا بھائی کی طرف بڑھوں گا, کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل, اختلاف رائے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, ایک ایسی چیز ہے جو چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے اہم کام تک ہوتی ہے. ایون کہ آج کیا پکانا ہے, آج کیا پہننا ہے, گھر میں کلر کون سا ہونا چاہیے, اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں بھی بعض اوقات اختلاف ہوتا ہے اور بڑے بڑے فیصلوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یقیناً یہ ایک حسن ہے انسان کی فطرت کا. اللہ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے, ہر ایک کا علم مختلف ہے, اس کا تجربہ, اس کی صلاحیت اور مہارت مختلف ہے, اس کے آس پاس کے لوگ مختلف ہیں, اس کی گیدرنگ مختلف ہیں, جس کی وجہ سے ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے. اور ان سوچوں کا اختلاف جو ہے یہ اچھے نتائج بھی دیتا ہے اگر ان سب کو اکٹھا کر کے جامعیت کے ساتھ مثبت اور منفی پہلوؤں پر غور کرتے ہوئے کسی ایک بات پر اتفاق کر لیا جائے. ایک بڑا خوبصورت حکایت اور واقعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پڑھا, سیر اعلام النبلاء میں ہے. امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت کے ایک بڑے عالم دین امام ابو موسیٰ یونس صدفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مناظرہ ہوا, کسی مسئلے پر مناظرہ ہوا, اور یہ مناظرہ کافی دیر تک ہوتا رہا, یعنی اختلاف رائے کا ایک بڑا معاملہ رہا. اور یہ خود ابو موسیٰ یونس صدفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمانے لگے, اے ابو موسیٰ, کیا ہی اچھا ہو ہم آپس میں اختلاف رائے کے باوجود یوں بھائی بھائی مل کر بن کر رہیں اور یوں ظاہر کریں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. صحیح. اختلاف رائے ایک اور بات ہے, لیکن اسے اپنی ذات کا مسئلہ بنا لینا, انا کا مسئلہ بنا لینا, یا اپنی رائے کے یوں کہہ لیں کہ اس کا پامال ہونا یا اس کو غلط یوں سمجھ لینا کہ میری رائے کی بالکل مخالفت ہے, تو یہ غلط ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اتنے بڑے امام, کتنا پیارا انداز ہے, اختلاف ہوا اور وہ ایک مناظرے کی صورت تھی, لیکن فرما رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو یوں ہم ہاتھ پکڑ کے بھائیوں کی طرح رہیں, باوجود اس کے کہ ہمارا مسئلے پر اختلاف سمجھایا انہوں نے, سمجھایا انہوں نے. ماشاءاللہ, اور یہ بہت خوبصورت بات. ماشاءاللہ. عدنان بھائی آپ تھوڑا اس پہ کلام فرمائیں. آخر کیا وجوہات ایسی ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں کہ اختلاف رائے جھگڑے کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اور آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے اس حوالے سے؟ کیا لوگ واقعی اختلاف رائے کے بعد اس طرح بھائی بھائی بن کے رہتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ دراصل لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اختلاف رائے جو ہے وہ اور مخالفت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اختلاف رائے ہے, مخالفت اور پھر آگے مخاصمت, لڑائی جھگڑا, بغض و عناد, پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر صرف اختلاف رائے کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, کتنے معاملات ایسے ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو یہ آپ نے سپیس دیا. نبی پاک علیہ السلام نے جو ان کا معافی الضمیر تھا وہ آپ کے سامنے رکھنے کا نبی پاک علیہ السلام نے انہیں حوصلہ فراہم فرمایا کہ جو تمہارے دل میں اس کو کہنے والے بنو. اور پھر ہوتا کیا تھا, کوئی ایک معاملہ ہے بھئی یہ کام کیسے کیا جائے, ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر بار سارے کے سارے ایک ہی بات پر متفق ہوں, مختلف رائے ہوا کرتی تھی, مختلف انداز. اچھا پھر باوجود اس کے یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوا کرتے تھے, سگے بھائی بھی کیا بھائی ہوا کرتے ہوں گے. جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے اندر پیار محبت والا معاملہ تھا, بھئی ان کی رائے جدا ہے, ان کی رائے جدا ہے, لیکن باوجود اس کے عزت, احترام, اکرام, تعظیم, توقیر والا معاملہ باقی رہتا ہے. اور بہت سارے معاملات کے اندر وہ امن کی صورت ہو یا جنگ کی صورت ہو, یہ دراصل یہ اسلام کا حسن تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں کہ کسی معاملے میں دو اشخاص کی یا دو سے زیادہ افراد کی جو رائے ہے وہ جدا ہو گئی ہے, الگ ہو گئی ہے, باوجود اس کے ہر ایک کی رائے کا احترام بھی ہے. اور پھر جو متفقہ طور پر طے ہو گیا ہے, اب یہ نہیں کہ اس نے یہ کہا تھا لہذا میری اس سے نہیں بنتی یا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں,
جو طے ہو گیا وہ متفقہ طور پر اب سب کی وہی رائے ہے، اب سب کی وہی رائے ہے، جب طے ہو گیا تو اب سب کی رائے ہے۔ ایسے ہی گھر کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک معاملہ تھا، جو ہماری امہات المومنین ہے، مومنوں کی مائیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج، ان میں آپ دیکھ لیں وہ جو گھر کے اخراجات تھے اس کے حوالے سے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی۔ کسی نے کسی چیز کا مطالبہ کیا، کسی نے کسی چیز کا، کسی نے اتنی مقدار کا مطالبہ کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جو ہے اس کو یوں ناگواری والا معاملہ یا اس پر جو ہے وہ کوئی سزا کا ترتب کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل انسان کی فطرت میں شامل ہے، اختلاف ہر چیز کے اندر، سارے کے سارے انسان ایک ہی سوچ پر جمع ہو جائیں، ایک ہی رائے پر جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر ایک کی سوچ، فکر اور اسی طرح اس کا تجربہ اور پھر اس کا علم، یہ جیسے ان کے اندر اختلاف ہے، جدا جدا ہے، اسی طرح رائے بھی ہر شخص کی جدا ہوا کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلام ہمیں یہ حسن فراہم کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہوں یا بعد کے جو افراد ہیں، کسی بھی چیز کو آپ جو اختلاف رائے ہے اس کو اختلاف رائے ہی رہنے دیا جائے، اسے اپنی جو ہے وہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لینا، یا یہ مطلب ہوتا یہ ہے جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، جو میں ہوں بس وہی ہوں، میری ہی مانی جائے، میری ہی مانی جائے۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود سے سردار بننے کا یا خود سے لیڈر بننے کا نا ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے، سب لوگ میرے ہی پیچھے چلیں، مجھے ہی بڑا بنایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر جب ایسا شخص ایک بات کہہ دیتا ہے بھئی میری یہ رائے ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ سب یہی بات کہیں، جی جناب آپ نے جو فرمایا وہی صحیح ہے، حالانکہ بعض اوقات جب اس طرح کا مزاج ہوتا ہے تو پھر وہ نفرتیں بھی جنم لیتی ہیں اور پھر ظاہری نقصان بھی، یعنی گھر کے گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی دوسرا آدمی جب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری رائے یہ ہے اور اس معاملے میں ثواب درست مجھے یہ لگ رہا ہے، نہیں جو میں نے کہہ دیا وہ درست ہے، اس لیے کہ میری عمر زیادہ ہے، نہ تجربہ نہ اس معاملے کے اندر۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صرف عمر کا جو ہے نا وہ اس کو بنا کر میری عمر زیادہ ہے لہذا میری بات درست ہے، حالانکہ جس معاملے میں بات چیت ہو رہی ہوتی اس میں جناب کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، زندگی کا پہلا معاملہ ہے اور کہہ رہے میری عمر زیادہ لہذا میری بات کو مانا جائے، حالانکہ بعض اوقات اس کا تعلق جو ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کوئی صاحب علم فیصلہ کر سکتا ہے، جس کو یہ عمر کا تانا دے کر یا عمر کی فوقیت ظاہر کر کے اور یوں گھر کا گھر تباہ کر دینا یا کسی کا کاروبار جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دینا یا دیگر معاشرے کا جو امن سکون ہے وہ بھی تباہی اور بربادی کی طرف چلا جایا کرتا ہے، بڑا نقصان کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا اس میں ایک بہت بڑا خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے ناظرین، اگر آپ کا ایسا مزاج ہوگا نا جیسے ابھی بیان ہوا کہ بھئی میں نے جو کہہ دیا بس یہی ہونا چاہیے، اچھا اس کا آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ آپ کے سامنے رائے دینا چھوڑ دیں گے، جی وہ کہیں گے بھئی جب اس نے ماننی نہیں ہے تو وہ آپ غلط بھی کریں، بولے جی جی آپ کی کیا بات ہے جی باس، بس آپ نے بول دیا ہو گیا، آپ تو غلطی کری۔ اچھا اب بھلے آپ کسی گڑھے کے اندر گر رہے ہوں گے تو آپ کو کوئی روکنے کے لیے مشورہ نہیں دے گا، ہاں جی، بھلے 100% آپ غلط ہے اور وہ چاہتا تو آپ کی رہنمائی کر دیتا، لیکن چونکہ آپ نے اپنا اورا ہی ایسا رکھا ہے، آپ نے اپنی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ کر لی ہے، خاص طور پر جہاں پر ماتحت کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ سپیس اور گیپ دینا چاہیے، اور جو بڑا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا لیڈر تھا دنیا کا، بہت بڑا لیڈر، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کو جو ہے نا بہت بڑا شمار کیا گیا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب اپنے علاقے میں لے کر آ گئے، اپنے اپنی قوم کے لیے اتنا بڑا کام کیا، تو ذرا بتائیے کہ ایسا کیا آپ کرتے تھے کہ آپ نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا؟ تو اس نے 2-3 چیزیں بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی، کہنے لگا کہ میری ایک عادت تھی کہ جب بھی میں اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں اپنی رائے سب سے آخر میں دیتا تھا، میں جیسے 10 لوگ ہیں تو 10 کی میں سنتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، جب میں 10 کی سنتا تھا تو میرے ڈیسیجن کے اندر اور میرے فیصلے کے اندر چینج آ جاتا تھا۔ بعض اوقات جب میں آیا تھا میٹنگ کے لیے تو میری کوئی بھی سوچ ہوتی تھی، لیکن جب میں مختلف لوگوں کے تجربات کی روشنی میں مختلف آراء سنتا تھا تو بعض اوقات میری اپنی رائے بدل جاتی تھی، اور رائے دینے میں میں جلدی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کی رائے کو میں ایکسیپٹ کرتا تھا، تو
تو میرے اتنے بڑے دنیاوی کام میں یہ چیز میری معاون ثابت ہوئی. تو آپ کسی بھی بڑے لیڈر کو دیکھیں گے, خواہ وہ دینی اعتبار سے ہو, دنیاوی اعتبار سے ہو, تو آپ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں گے. بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, کارپوریٹ سیکٹر کے اندر سب کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, لیکن ایک سمجھنے کے لیے, جب کسی ادارے کے اندر سبھی لوگ ایک جیسی ہی بات کر رہے ہوں اور ایک ہی طرح کا کام ہو رہا ہو, تو جو بڑے سی اوز ہوتے ہیں بولتے ہیں بھائی خیر تو ہے, لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے, کیونکہ کوئی اور رائے نہیں آ رہی, سب ایک ہی سمت کو چل رہے ہیں اور اتنا امن اور اتنی شانتی کہ اختلاف رائے بھی نہیں کوئی دے رہا, لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے. تو باقاعدہ طور پر اختلاف رائے کریٹ کیا جاتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین کو بنایا جاتا ہے کہ بھائی کچھ اس سے ہٹ کر بھی بات کرو. ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ 100 لوگ ہیں تو ایک ہی طرح سوچنے لگ جائیں, تو دیر از سم تھنگ فشی کہا جاتا ہے. تو باقاعدہ ان کے درمیان میں ڈیبیٹ کروائی جاتی ہے, کوئی بھی موضوع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک حسن ہے, خوبی ہے, لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنی کلف جو ہے وہ اتارنی پڑتی ہے, آپ کو دوسرے کی رائے, بازار جو چھوٹا ہے وہ ماننی پڑتی ہے, بعض اوقات اپنی رائے سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. دوسرے کو تھوڑا عزت اور احترام دینی پڑتی ہے, اس کی رائے کو احترام دینا گویا کہ اس کو عزت دینا ہے. تو بھائی دے دو, اس میں آپ کا کیا گیا, اگر آپ نے اپنی رائے واپس لے لی تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح ایکسیپٹنس جو ہے وہ دوسرے اینڈ میں تو آپ ہی کی مانی جائے گی نا, کہ آپ اگر بڑے ہیں تو آپ ہی کی رائے پر فیصلہ ہوگا, لیکن بھائی پہلے سن تو لو سب کی. بعض اوقات ایک بچہ یا ایک نوجوان یا آپ سے منصب میں چھوٹا شخص اتنی زبردست بات کر دیتا ہے جس طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی. تو اللہ پاک ہمیں یہ خوبی عطا فرمائے, اور چھوٹے ہوں بڑے ہوں گھر میں ہوں کہیں بھی ہوں تو دوسرے کی رائے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. ایاز بھائی کیا فرمائیں گے؟ اسد بھائی یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ ہم کریں تو اس کے اندر انداز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہے. ویری امپورٹنٹ, یعنی جو اختلاف رائے کرنے والا ہے اس کا انداز بھی میٹر کرتا ہے. جی, اس کے اندر انداز بہت, جو عام طور پر یہ مخالفت اور جھگڑا اور دشمنی جو پیدا ہو جاتی ہے نا, اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے, ایک بیسک اور بنیاد وجہ ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے انداز درست نہ ہونا, صحیح, جارحانہ انداز ہونا, اور ویری امپورٹنٹ اپنی مسلط کرنے والا انداز ہونا جو ہے وہ, یہ اس بات کو اختلاف رائے کو جو ہے وہ جھگڑے کی صورت جو ہے وہ دے دیتا ہے. لہذا آپ اگر اختلاف رائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنا انداز شائستہ اور مہذب رکھیے, صحیح, الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ خوبصورت کیجئے, اس کو اختلاف رائے کا ہی رنگ دیجئے, نہ کہ مخالفت کا رنگ دیجئے. مثلاً کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ مثال ہے 4 لوگ بیٹھے ہیں جی, اور بات کر رہے ہیں, یہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے دینی تو ماحول میں ہمیں ایک سکھایا جاتا ہے, ہم قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو ایک مشورے کا ایک سیشن ہوتا ہے ہمارے یہاں, تو ایک سوال پوچھا جاتا ہے آج جو فلاں جب وہ درس کس سے کروایا جائے, تو ہمارے ایک سوچ دی جاتی ہے کہ یوں کہا جائے کہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ یوں کر لیا جائے. تو ایک یہ ایک ہمیں سکھانے کے لیے اور تربیت کے لیے کیا جاتا ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ عقل کل کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر, صحیح, کہ جب اپنے مشورے کو, اپنی رائے کو, اپنی سوچ کو ہم ناقص سمجھ کر ہی کنوے کر رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو گئی تو بہت اچھی بات, نہ قبول کی گئی تو اس میں برا فیل جو ہے وہ نہیں ہوگا. ایک یہ اس کے اندر پہلو ہوتا ہے. اور اگر وہی بات کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوئے یا میں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہوئے اگر آپ اختلاف رائے رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نیگیٹو اثرات جو ہے وہ آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس سے اختلاف رائے کیا جا رہا ہے اسد بھائی, اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بات سننے کے بعد اس کو دلائل کے ذریعے آمادہ کرنے کی کوشش کرے. صحیح, اس کے ایف اینڈ بٹس جو وہ اس کو آگاہ کرے کہ جو آپ نے رائے دی ہے اس کا یہ نقصان ہے, یہ اس کا وہ نیگیٹو لاجیکل ہونا چاہیے. جی, تو یوں اس کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ اس کو اپنی کسر شان سمجھا جائے یا اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا جائے یا عزت نفس مجروح ہونے کا ذریعہ بنایا جائے. ایسا نہ ہو, بلکہ دلائل کے ذریعے اور اچھے انداز میں اس کی مکمل بات سننے کے بعد اس کو قائل کیا جائے کہ آپ نے جو رائے دی ہے اس سے ہمیں یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ نقصان اور جو ہم نے جو سوچا ہے اس کے اندر یہ فوائد ہیں, یہ فوائد ہیں. ممکن ہے کہ جب وہ اس کے ذریعے اس کا ذہن جو ہے وہ کشادہ ہو جائے اور خود ہی جو ہے وہ اس کو اپنی غلطی جو ہے وہ رائے کے اندر وہ نظر آئے اور وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے. اور ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ بالفرض اگر جو ہے وہ ہم نہ سامنے والا ایگری کر رہا ہے نہ ہم ایگری کر رہے ہیں, یعنی ایسی صورتحال اور نوعیت پیدا ہوگی کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کی بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ پھر کسی تیسرے شخص کو ثالث بنا لیا جائے. صحیح. کوئی ایسا شخص کہ جو ان دونوں کے نزدیک مسلمہ ہو اور جس کی بات جو ہے وہ ان دونوں کے نزدیک ایتھینٹک ہو, اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے اور وہ دونوں فریقوں کی بات سن کر ایک جو ہے وہ جو درست بات ہو اس کو جو ہے وہ ان کو گائیڈ کر دے. تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے اختلاف رائے کو ایک پازیٹیو وے میں ہم جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں اور اس سے دشمنی, اناد, بغض اور کینہ اس سے جو ہے وہ ہم دور رہ سکتے ہیں. اور ایک اور پہلو جو اس کے اندر یہ ہوتا ہے اسد بھائی کہ اگر بالفرض چند لوگوں کی آپس میں بات چیت جاری ہے, اختلاف رائے ہوا, کسی ایک کی رائے کو فوقیت مل گئی تو آپ کہتے ہیں دیکھا میں نے جو کہا تھا وہی صحیح ہے نا, میں تو کہتا ہی صحیح ہوں. تو یوں اس طرح کی باتیں کر کے پھر دوسروں کو جو ہے وہ ڈیگریڈ نہ کیا جائے, اس طرح دوسروں کی جو ہے وہ تذلیل کا انسلٹ نہ کی جائے. آپ کی رائے کو ایکسیپٹ کر لیا گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال دی, یہ صلاحیت دی, ایسی سوچ دی, ایسی فکر دی, نہ کہ اس کے ذریعے آپ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا ہوٹنگ والا یا اس طرح تذلیل کا انداز جو ہے وہ اختیار کریں. اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ آپ کی رائے کو جو ہے وہ قبول کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کا. جب مقصد اخلاص اور للہیت ہو تو پھر ایسی چیزیں جو ہے ان کی نفی ہو جاتی ہے کہ میری بات تسلیم کی گئی ہے یا کسی دوسرے بندے کی بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے. مقصد تھا اللہ کی رضا, میرا بولنا اللہ کی رضا کے لیے تھا, اختلاف وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تھا. اگر مقبول ہو گیا میرا مشورہ تو اللہ کے لیے تھا, اور اگر میرا نہیں ہوا کسی دوسرے کا, چونکہ میری نیت درست تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب بندہ علم دین رکھتا ہو اور پھر کام جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے. جو صحابہ کرام علیہ رضوان یا دیگر جو بعد کے افراد ہیں باوجود اختلاف کے وہ آپس میں شیر و شکر یوں رہا کرتے تھے. وجہ اس کی یہی تھی کہ مقصد جو تھا وہ دین کی, اسلام کی سربلندی تھی. وہ میرے کہنے سے ہو گئی یا آپ کے کہنے سے ہو گئی, تو جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے, لہذا جھگڑا کسی قسم کا. ماشاءاللہ اس کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ ایک ہم سمجھنے کے لیے ایک بات کر سکتے ہیں. ناظرین میں جو علماء یا دینی طلباء ہوں گے ان کو تو اس کا اندازہ ہوگا, لیکن سب کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے. اور اس چیز کا مزہ دینی طلباء یا علماء وہ چکھ چکے یا وہ یہ چکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ اختلاف کے باوجود محبت کا قائم رہنا. یعنی جو فقہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں نا, آپ یقین کریں ناظرین, اللہ کرے کہ ہم پڑھنے والے ہوں یا سمجھنے والے, آپ یقین کریں فقہائے کرام کا سینکڑوں باتوں میں اختلاف ہوتا ہے. ہم نے تو پڑھی ہیں کتابیں, جیسے ہدایہ شریف پڑھتے ہیں تو اس کے ضمن کے اندر جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے دلائل کو پڑھا جاتا ہے. آپ یقین کریں پوری کتاب پڑھ لی, کہیں پر ایک لفظ یا ایک جملہ ایسا نہیں ملتا کہ جس سے کوئی دشمنی کے بو آئے. حالانکہ سینکڑوں اختلافات ہو رہے ہیں, رائے کا اختلاف ہے اور بڑے بڑی معرکۃ الآراء ابحاث ہو رہی ہوتی ہے, کلام پہ کلام, کلام پہ کلام. یہ ہے تو اس کا کیا جواب؟ یعنی کہ آپ نے پوری کتاب پڑھ ڈالی اور اس کے پڑھنے کے بعد آپس میں وہی محبت کا قائم رہنا, ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزت اور احترام کا قائم رہنا, یہ بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. میں نے ایک جگہ پر نماز پڑھی, میرے ساتھ شافعی کھڑے تھے, تو چونکہ ہم جس علاقے میں ہیں تو غالب نہیں بلکہ اغلب احناف ہیں, تو یہاں پر اس کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے. لیکن کسی ملک کے اندر تو وہ بھی اپنے دعوت اسلامی والے تھے, شافعی تھے, تو ہم اپنے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے نماز. تو وہاں پر یعنی کہ پریکٹیکلی آج تک جو کتابوں میں پڑھا تھا تو عملی طور پر وہاں پر دیکھا اور زبان سے نکل رہا تھا سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے رب کی, اور کیسی محبتیں آپس میں عطا فرمائی ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, ایک حنفی ہے ایک شافعی, ہو سکتا ہے کہیں پر حنبلی اور مالکی بھی ہوتے ہوں, کسی ایک جگہ پر ہوتے ہوں گے, لیکن ایک ہی صف میں کھڑے, ہر کوئی اپنے امام کے مطابق جو مسائل ہیں اس پر عمل کر رہا ہے, اور چاروں آپس میں بھائی بھائی ہیں سبحان اللہ. تو دیٹ از دا بیوٹی اور اسلام, اور یہ اربوں مسلمانوں کے درمیان یہ محبت قائم ہے. یعنی کہ اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اربوں مسلمان دنیا کے اندر جو بھی ہیں تو وہ انہی چاروں فقہ کے درمیان ہی عمل کرتے ہیں, لیکن کہیں پر دشمنی نظر نہیں آئے گی. اور یہ ہمارے سمجھنے کے لیے جب دین ہمیں اتنی وسعت دیتا ہے. اچھا اب یہ اختلاف کرنا ائمہ کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اختلاف رائے بھی یہ نہیں کہ ہر چیز کے اندر ہی ہوگا, بھی اچھی چیزیں کری جاؤ, جو مسلح مات ہے اس کے اندر نہیں ہوگا. اب وہ جیسا سبجیکٹ اس کے بھی اصول ہیں, یعنی کہ آج کل یہ بھی بیماری ہے کہ یار
اختلاف ہی تو ہے، کر لو اچھی چیز ہے بھائی، اختلاف کی بھی تو کوئی جو ہے نا وہ حقیقت ہوگی نا، کوئی اس کی درجہ بندی ہوگی. اب اس بات پر تو اختلاف نہیں ہوگا نا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے یا مغرب سے نکلتا ہے. اچھا ایک ایسا بے وقوف بھی گزرا ہے، نام نہیں لیتا، مسلمان نہیں تھا، تو وہ کہتا تھا کہ یہ جو ہم نے اس کا نام مشرق رکھا ہے یہ مغربی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی انسانوں نے رکھا ہے نا کہ دس از مشرق دس از مغرب، یہ ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے، تو ویسٹ کو ایسٹ کیا جا سکتا ہے، ایسٹ کو ویسٹ کیا جا سکتا ہے. اب اس کی عقل پر آپ جو ہے نا جو بھی ماتم کرنا چاہیں آپ کر لیجئے. تو اب مسلمات پر تو نہیں ہوگا نا، اب ایک چیز ہو چکی اس پر لوگ جو ہے وہ متفق ہو چکے، بولا نہیں بھائی اختلاف تو اچھی چیز ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایسٹ ہے اس کا نام ساؤتھ رکھ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح دینی اعتبار سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو چیزیں مسلمات ہو چکی، طے ہو چکی، ائمہ کرام نے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، صحابہ کرام نے، یا احادیث کے اندر جن کی وضاحتیں ہو چکی، اجماع ہو چکا، تو اب کوئی 1400 سال کے بعد بولے کہ بھئی چونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے، نہیں، دیر آر رولز. ہر شخص ہر چیز میں قدم نہیں رکھے گا. اچھا یہ خالی دینی معاملات میں نہیں ہے، سائنس میں بھی جو سائنس کے جو بڑے ہوتے ہیں، فزکس کے جو اصول طے شدہ ہیں، تو اس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا کہ بھئی یہ فزکس کا اصول تجربے سے ثابت ہو چکا، اب اس کو مان کر ہم آگے بڑھیں گے. اب اس باپ کا باپ بننے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا، ورنہ اس کو جوتے مارتے لوگ کہ بھائی تو کہاں سے آ گیا ہے، یہ مسلمات فزکس میں سے ہے. تو جیسا سبجیکٹ اور جیسا اصول اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں. اسی طرح معاشرتی طور پر بات چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، سوسائٹی کے طور پر اخلاقی دائرہ کار کی کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، اس پر نہیں اختلاف کیا جاتا. تو بہرحال دیٹ از اے بیوٹی، اختلاف رائے ہے، لیکن یہ پہلو بھی ذہن میں رہے کہ ہر چیز میں نہیں ہوگا، مسلمات میں نہیں ہوگا، اور ہر کوئی نہیں کرے گا، ہر شخص اپنے دائرے کے مطابق کرے گا. نور بھائی کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی. کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہو، جو کہ خوف خدا سے روتا ہو، قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر بہت بھائی آپ نے اس کی بات کی کہ اختلاف اور اس میں پھر محبت کا ہونا، مجھے امام شافعی اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بات یاد آئی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضر ہوا کرتے، سبحان اللہ. اور ان کی قبر پر حاضر ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرتے اللہ کی بات لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امام اعظم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے، سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرمایا کرتا. اب یہ کیسا حسن ہے، آپ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے کہ بظاہر کئی مسائل میں امام اعظم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، لیکن وہ جو احترام ہے، وہ جو محبت ہے، وہ کیسی ہے کہ آپ دیکھیے کہ قبر منور پر حاضر ہو کر آپ جو ہے وہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑا دل تھا ان کا، بڑے لوگ تھے، بڑے کام کر گئے. چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی سوچ ہوتی ہے، لڑتے رہتے ہیں، ذرا سا اختلاف رائے ہو گئے اور لڑنا شروع ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ 4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ، میرے مطابق کھانا آرڈر نہیں ہوا تو موڈ آف ہو جائے گا، لڑ پڑتے ہیں، سفر کے دوران لڑ پڑتے ہیں، گھر میں میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں. تو کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ٹانگنی
اڑانی چاہیے اور اس میں اختلاف رائے نہیں کرنا چاہیے. مثال ہے گھریلو معاملات میں ایک نسخہ ہے, خواتین کی رائے کا آپ احترام کریں جب تک کہ کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو یا کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو. مثال ہے گھر گرہستی کے جو بھی معاملات ہیں کہ بھی بیڈ یہاں ہوگا تو صوفہ یہاں ہوگا, تو بھائی اس میں نہ خاتون کی مان لو, بھائی تو رکھ لے جہاں رکھنا ہے. اچھا یہ برتن یہاں پہ رکھا جائے گا, تو اب مرد اس کے اندر ٹانگ اٹکائے اور بولے میں اختلاف رائے کر رہا ہوں. بھائی رہنے دو بھائی, یہ کچن کا گھر کا جو بھی نظام ہے تو خاتون چونکہ گھر کی یہ سارے عموماً اسی کے سپرد ہوتے ہیں, تو اگر آپ نے رائے دینی ہے تو رائے دے کر پیچھے ہو جائیں, اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ نہ کریں. اسی طرح اور جو گھر کے معاملات ہیں, تو اب گھر کے معاملات ہیں تو خواتین کو پریفرنس دیں. اسی طرح باہر کے معاملات میں خواتین ٹانگ نہ اڑائیں, کیونکہ بھائی وہ مرد ہے, سارا دن باہر رہتا ہے, 100 لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, 1000 معاملات دیکھتا ہے. اتنے ایکسپیرینس کے بعد وہ کوئی جا کر ایک جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہے, اور گھر میں آ کر اس نے کوئی بات شیئر کر لی تو آپ نے جو ہے نا وہ منہ چڑھا لیا کہ نہیں یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. تو اب وہ کیا سوچے گا آپ کے بارے میں کہ تم نے 4 دیواری کے باہر کبھی نکلی نہیں اور میں سارا دن جو ہے وہ گزارتا ہوں لوگوں کے درمیان. تو وہاں پر باہر کے معاملات میں مرد کی رائے کو احترام دیا جائے. اسی طرح اب اسکول ہے, ایجوکیشن ہے, تو اب اس میں کس کی رائے کا زیادہ احترام کیا جائے گا اگر اختلاف ہو جائے؟ جو ایجوکیشنسٹ ہے, جس کا ایکسپیرینس ہے, جس کی فیلڈ ہے, جو اسی چیز کو بطور سبجیکٹ کے پڑھ کر آیا ہے, جس کے بال جو ہے وہ بلیک سے وائٹ ہو گئے ہیں اسی کے اندر, تو بھائی اس کی مان لو. تو اسی طرح بعض ایسی سکلز ہیں, بعض ایسی ڈومینز ہیں کہ جس کے اندر بعض افراد کی رائے کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے. تو یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر میں نے اختلاف رائے کرنا ہے ٹھیک ہے, تو میں یہ بھی تو غور کر لوں کہ بھائی اس کے اندر بہتر کیا ہے اور ایکسپیرینس کس کا زیادہ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جھگڑا بھی کم ہوگا اور آپ مسٹیک سے بھی محفوظ رہیں گے اور بڑے پرامن طریقے سے آپ اپنی زندگی کو گزار سکیں گے. ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ بعض اوقات کسی چیز پر مشاورت ہو رہی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں, حالانکہ خود بڑے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, آپ کا ٹریول زیادہ ہے, یا اس چیز میں آپ نے زیادہ پڑھا ہوا ہے, تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے. اچھا جب بڑا چھوٹے کو یوں گیپ دیتا ہے تو بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑا اور بڑا ہو جاتا ہے. وہ چھوٹا کہتا ہے کہ میں چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے یہ رائے دینے کا اور اختلاف رائے کرنے کا سپیس دے رہے ہیں, تو آپ پہلے بھی بڑے تھے, یہ کام کرنے کے بعد چھوٹے کی نظر میں آپ بہت بڑے ہو گئے, اس کے دل میں آپ کا احترام اور عزت مزید بڑھ جائے گی. تو یہ آپ کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ مزہ آئے گا اور زندگی میں بہت جو ہے وہ سکون ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. یہ ساری چیزیں بندہ سیکھتا ہے اور ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے, اور جتنا آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے, سمجھیں گے, عمل کریں گے, تو انشاءاللہ خود بھی سکون میں رہیں گے اور آپ کے ساتھ جو متعلقین ہیں وہ بھی سکون میں رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. انشاءاللہ کل مزید موضوعات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے, دیکھتے رہیے, علم دین سیکھتے رہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں رکھنا, غلطی نہ ہو جو پچھتاؤں مجھ کو کیا پرکھنا. اللہ تیری رحمت ہو عافیت میں